ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ذہن بشر کو احساس سکون عطا کرتا ہے کہ کوئی ہے کہ جو اس کی آواز کا جواب دینے والا ہے۔ لہٰذا اس پروردگار عالم نے جب کائنات کا ہر دروازہ بند ہو جائے، جب انسان اپنے آپ کو بند گلی پر محسوس کرے اور نہ اس کی ماں، باپ، بہن، بھائی، دوست کوئی کام نہ آ رہا ہو، اور ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بند گلی پر محسوس کرتا ہے، تو انسان شکستہ دل، ٹوٹ جاتا ہے اس کا دل مضطرب ہو جاتا ہے، پریشان دل ہوتا ہے۔ اسی کیفیت کو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس حسین انداز سے بیان کیا کہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو تمہارے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آوازوں کا جواب دینے والا ہے؟ وہی پروردگار آواز دیتا ہے حدیث قدسی میں، من ہوا لی انا لأجلہ، جو میرا بن جاتا ہے میں اللہ ہو کر اس کا ہو جاتا ہوں۔ اصل میں اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو محبوس دعا ہوتے ہیں، یعنی ان کی دعا حبس کر دی جاتی ہے، ان کی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اور بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ بھئی ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ یعنی انسان کا سب سے پہلے دعا کا قبول کرنے کا جو فرسٹ اسٹیج ہے کہ وہ دعا مانگنے سے پہلے جو پہلا زینہ جب وہ طے کرتا ہے، وہ زینہ یقین کا ہے۔ یعنی اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں کوئی سننے والا ہے جو اس کا قبول کرنے والا ہے۔ یعنی اگر ایک فقیر جو یہ کہہ کر اٹھے کہ آج مجھے کھانے میں مثلا بریانی ملے گی، آج میں کباب کھاؤں گا، جو وہ نیت کر کے، جو وہ کانسیپٹ بنا کر نکلے گا، یقین جانے اس کو وہی چیز ملتی ہے۔ انسان جتنا چھوٹا سوچتا ہے اس کو اتنا کمتر ملتا ہے، انسان جتنا بڑا سوچتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اتنا ہی بڑا دیتا ہے۔ تو جو عقل مند اور صاحب عقل ہیں، جو صاحب عقیدہ ہیں، وہ کبھی بھی اللہ سے کوئی چھوٹی چیز نہیں مانگتے بلکہ دعاؤں میں بڑی بڑی چیزیں مانگتے ہیں، اور ائمہ نے بھی اپنی دعاؤں کے ذریعے ہمیں اسی چیز کی تربیت کی ہے۔ ایک روایت اور ایک واقعہ جو معاشرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول کریم کے شہر مدینہ میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا۔ جابر بن انصاری نے آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب اور اے اللہ کے رسول، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے محلے میں فلاں مکان میں رہنے والا شخص جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور آپ کے چاہنے والا اور آپ کا کلمہ گو ہے، وہ بوڑھا ہو گیا اور اسے شدید بیماری نے گھیر لیا ہے، اور اس کے گھر والے چاہتے ہیں کہ آپ اس کے گھر میں آئیں۔ رسول نے کہا کہ میرا ارادہ بھی یہی تھا کہ آج مجھے اس کی عیادت کے لیے جانا تھا۔ جب رسول کریم اس بوڑھے کے گھر گئے تو کیا منظر دیکھا کہ یہ اپنے بستر بیماری پر کرراہ رہا ہے، اس کے منہ سے اذیتناک آوازیں نکل رہی ہیں۔ رسول اللہ نے اپنا دست شفقت اپنے ہاتھ کو اس کی پیشانی پر رکھا اور آواز دی، انشاءاللہ فی الطہور، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تجھ پر کرم کرے گا، فی الطہور، اور اس بخار میں پروردگار تیرے گناہوں کو طہور کر دے گا، دھو دے گا، پاک کر دے گا۔ وہ بوڑھا کیا کہتا ہے جواب میں؟ رسول اللہ، اللہ کا رسول جو کائنات کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر آیا گیا، اور یہ اللہ کا رسول جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا، جب اس رسول نے کہا کہ تمہارے لیے اس بخار میں پروردگار نے شفا بھی رکھی ہے، تمہارے گناہوں کے لیے طہارت بھی رکھی ہے، کہاں انشاءاللہ فی الطہور، یہ بوڑھا جواب دیتا ہے فی القبور، مجھے تو یہ بخار مجھے قبر میں اتار کر چین لے گا۔ اب رسول اللہ جب کھڑے ہوئے تو اصحاب کھڑے ہوئے، جب گھر سے باہر نکلے تو رسول اللہ نے کہا کہ جیسا اس کا عقیدہ ہے ویسے ہی ہوگا، ابھی صبح نمودار نہیں ہوئی کہ اہل مدینہ کے کانوں میں یہ خبر پہنچی کہ یہ بوڑھا اس دنیا سے بخار کی حالت میں رخصت ہو گیا۔ یعنی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس سے کیا کہہ رہے ہیں اور ہماری زبان پر نکلنے والا جملے کا کیا اثر ہوگا۔ لہٰذا
مولا کائنات سے جب کسی نے شکایت کی کہ اے مولا کائنات میں دعائیں مانگتا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی، مولا کائنات نے فرمایا کہ تم وسیلے دعا پر یقین رکھو اور جو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے اس کی ذات پر توکل کرو، تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور پھر مولا کائنات نے ایک جملے کا اضافہ کیا کہ سن لو، پروردگار کبھی بھی اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا کہ جو آنکھ کے والدین ہو اور جو گناہ کبائر اور صغائر کو کھلے عام انجام دینے والا ہو۔ اور پھر مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان کہ جو دعا تو کرتا ہو لیکن دعا کی قبولیت پر یقین نہ رکھتا ہو، وہ مطمئن ہو جائے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔